قمر زمان قاہرہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر، مولانا فضل الرحمان کے سٹیٹمنٹ کے بعد حکومت سے اوپر سے نیچے تک، خواجہ آصف سے سٹارٹ ہو کے تقریباً تمام ہی وزراء اور تمام ہی سینئر لوگ جو میڈیا پہ کچھ بیان دے سکتے ہیں وہ مذمتی بیانات جاری کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کا بھی رد عمل جاننا چاہوں گا، آپ کو مولانا صاحب کے بیان کے اوپر اعتراض ہے یا جسٹیفائی کریں گے یا گنجائش ہے اس کی؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں نے مولانا کا بیان پورا سنا نہیں کہ اس کا آن کانٹینٹ ایئر کیا سنوا تھا نہیں جس سکوں کا گا اب، نہیں تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو ویسے پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں آپ کو بھیج دیں، آپ سن لیں اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو۔ جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہے ادھر ادھر سے، ان کے بیان کا کچھ کلپ میں نے سنا بھی، تھوڑا سارا نہیں سن سکا۔ تو میری گزارش اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہوتا ہے نا کہ زور خطابت میں مولانا جیسے افراد، مولانا بہت اس ملک کے بڑے جید عالم ہیں اور سیاستدان ہیں، وہ اپنے الفاظ پہ بڑا قابو رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کراؤڈ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بندہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا فوج کے بارے میں کوئی نیگیٹو اثرات یا ان کے خیالات نہیں ہیں۔ ہاں، فوج کے کچھ ایشوز کے اوپر مختلف جماعتوں کے ان سے اختلافات رہے، ان کے اقدامات سے اختلافات رہے۔ فرض کریں آپریشن ہے تو آپریشن کے اوپر بھی کئی جماعتوں کے، صرف ایک نہیں، کئی جماعتوں کے آبجیکشنز ہے کہ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا فلاں، لیکن اس کو ہم اس زمرے میں نہیں لے سکتے کہ وہ فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بات، کوئی جملہ تلخ کہا ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں مولانا کی نیت کے اوپر شاید ایسی گفتگو نہ کی جا سکے۔ ہاں، جملے کے جو تالیف ہے، جو جملہ جس طرح ادا ہوا ہے، تو وہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایران سے ہوتے ہوتے اپنے گھر کی طرف آ جائیں، گھر کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر۔ ایون میں جے کے پہ بہت کنسرنڈ ہوں، مجھے لگتا ہے بہت پورلی ہینڈل کیا گیا، اس کو ابتدائی دنوں میں ہی معاملات کو سنبھال لینا چاہیے تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں لشکر بنانے کا کیوں کہتے ہیں، آپ کارروائی کریں، آپ کا کام ہے، آپ کو اسی کام کے لیے فوج بنائی، اسی کام کے لیے جاتی ہے۔ تو لشکر بنانا پاکستان میں ایک ماضی کے 25-30 سال پہ آپ دیکھیں تو ایک مستقل روایت ہی ہے، اور وہی لشکر جو تھے بعد میں مسلح جتھے بھی بن گئے۔ میرا تو خیال ہے یہ کام نہ ہو تو بہتر ہے۔ فوج کا کام فوج کا ہے، کوئی بھی آرمڈ ملیشیا ہونی نہیں چاہیے پاکستانی سرزمین پہ۔ ایک کام فوج کا ہے تو وہ فوج ہی کرے گی ہماری انشاءاللہ، کسی اور کو کیوں موقع دیں کہ یہ کام کرے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ مولانا صاحب کو کسی نے لشکر بنانے کے لیے نہیں کہا، انہوں کوئی نے یہ لشکر، سٹیٹمنٹ کیوں دی؟ میرے خیال میں وہ پاسٹ کے کسی ماضی قریب میں بہت سے لشکر چیز بنائے کے گئے تھے، یو نو اٹ، آپ کے خود امن کیمپین کے کمیٹیاں اندر بنی بہت تھی، تو میرے خیال میں وہ اس کی کوئی ذکر کر رہے ہوں گے۔ تازہ ان کو کسی نے نہیں کیا، ہماری فوج ہی لڑ رہی ہے اس وقت، اور فوج ہی اپنے شہیدوں کے لاشیں جو ہے تو اٹھا رہی ہے۔ مولانا صاحب پولیٹیکلی اگر فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ضرور کریں، اگر ان کو لگتا ہے کہ فوج کا کوئی کردار کہیں پر پولیٹیکلی ان کو پسند نہیں ہے اور وہ انوالو ہیں تو وہ ضرور کریں۔ بٹ مولانا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ شہداء کی شہادت اور ان کی قربانیوں کو چند ہزار روپوں کے ساتھ منسلک کر دینا، میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بہت زیرک اور بڑے پائے کے لیڈر ہیں، اور ان کی ایک فین فالوئنگ اپنی جماعت سے باہر دیگر جماعتوں میں بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں، میری مولانا صاحب کے ساتھ بہت محبت اور ادب اور احترام کا رشتہ ہے، بٹ when it comes to the sacrifices of the شہداء، ان کے ورثہ، پاکستان کی مٹی، ہماری فوج، تو یہاں پر مولانا صاحب میرے خیال میں شاید جوش خطابت میں کہتے کہتے کچھ اور کہنا چاہتے تھے، منہ سے یہ بات نکل گئی، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کو اس بات کا ادراک ضرور ہوگا کہ کرنل شیر کی روح ہم سے سوال کرے گی، عزیز بھٹی کی روح ہم سے سوال کرے گی، جتنے فوجی جوان ہمارے مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن کا وعدہ میرے رب نے اور میرے نبی نے کیا، میرے قرآن نے کیا کہ وہ قیامت کے روز انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، مولانا صاحب کو اس بات کا ادراک ہوگا۔ ورنہ اس طرح تو پھر جتنے پولیس کے شہداء ہیں ان سب کی قربانیوں پہ ہم نے مٹی ڈال دی، سول پولیس فوج جتنے جو بھی رینجرز ہیں، پاکستان کے لیے جان جتنے دیتا ہے۔ صحافی اپنی ڈیوٹی تنخواہ ہی لیتے ہیں نا،
چھوٹی موٹی تنخواہ ہوتی ہے, اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر تو یہ سارے شہداء ان کی شہادتوں پہ کوشچن مارک تنخواہ ہم نے تو ڈال سارے ہی دیا. لیتے, تنخواہ پارلیمنٹیرین بھی کے لیتے, بغیر تو کوئی کام نہیں کرتا. منسٹر بھی لیتے, پارلیمنٹیرین بھی, وزیر اعظم بھی منسٹر, لیتا, وزیر اعظم بھی لیتا ہے, آرمی چیف بھی لیتا آرمی ہے. چیف بھی لیتا. اور دنیا میں کیا سعودیہ میں جو فوج ہے وہ تنخواہ نہیں لیتی؟ کیا اس وقت فوج جو ہوا کرتی تھی پرانے زمانوں میں, انبیاء کرام کے زمانے میں, ان کی تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی؟ سب کی تنخواہ ہوا کرتی تھی. تو میرے خیال میں اس کو تنخواہ اور چند ہزار روپوں کے ساتھ جوڑ دینا یہ زیادتی ہوگی. اور میں ندیم بھائی آخری بات, آئی ایکسپیکٹ دس, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں, ان کو جس وقت اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے ہوتی, بھلے میرا بھائی کامران مرتضیٰ صاحب ان کی سپورٹ میں جو بھی کہتے ہیں یہ کہیں گے, لیکن مولانا صاحب اپنے الفاظ واپس لینے کی جرت بھی رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے دو حصے تھے. ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں لشکر بنانے کا کہا گیا, تو ہم لشکر کیوں بنائیں, آپ کو فوج میں بھرتی اسی لیے کیا گیا, آپ جائیں اور لڑیں, آپ کو تنخواہ اسی کام کی ملتی ہے. تو یہ دو حصے اس میں ہو گئے. آپ اس کی کیسے وضاحت کریں گے؟ مولانا صاحب کو یہ تنخواہ والی چیز کو جوڑنی پڑی, اور لشکر کے لیے کس نے کہا کہ لشکر بنائیے اور جائیے لڑیے آپ؟ اس میں ایسا ہے, آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ لشکر والی بات محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے کی تھی, جس کے اوپر بڑا جو ہے نا شور و غل ہوا تھا, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے کی, اور جدھر ہم رہتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہے. آپ اس کو اگر کوئی کہے کہ اس کو ثابت کر کے بتاؤ, تو ثابت شاید نہیں کر کے بتا سکتے. کوئی بات جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے, آپ انکار کر دیں, میں کہوں کہ نہیں ایسا ہوا تھا, تو اس کو ثابت نہیں شاید کیا جا سکتا ماسوائے اس کے کہ میں کہوں کہ نہیں واقعی ایسے ہوا تھا. تو یہ بات یہ لشکر والی, ابھی آپ جو ہے نا وہ بلوچستان میں فون کر کے, میں کیونکہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں تو میں بلوچستان کی بات کروں گا, اور ایون خیبر پختونخوا میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے یہ بات کہہ چکے ہیں پہلے کہ لشکر کی بات کی جا رہی ہے, اور لشکروں کی بات جو ہے نا اس دہشت گردی کے خلاف کی جاتی رہی ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر اس طرح سے کریں, اور اسی کانٹیکس میں جو ہے نا وہ شہادتوں کی جی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. بھئی جو تمہارے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پہ, مگر وہ فوج کا وہ حصہ ہیں. ہم لوگ ایک ٹرائبل سیٹ اپ میں رہتے ہیں, اور اس ٹرائبل سیٹ اپ میں آپ جو کچھ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہم جو ہے نا مسلح جتھے جو ہے نا اس کے مقابلے کے لیے بنائیں, تو آپ اگلے 100 سال کے لیے یہاں خانہ جنگی کو جو ہے نا اس کو دعوت دے رہے ہو. یہ بات اس طرح سے درست نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خدا نخواستہ JUI پاکستان کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. کیا مولانا فضل الرحمان پاکستان کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. کیا اداروں کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. مگر جہاں پہ آپ دستور سے باہر نکل کے غلط ڈیمانڈ رکھو گے, اور وہ غلط ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم تک پہنچے گی, اور ہم جا کے پنجاب میں لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہے نا صوبہ خیبر پختونخوا کے اور صوبہ بلوچستان کے یہ مسائل ہیں, اور اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ ہم کو درپیش ہے, تو اگر وہ ہم بتا دیتے ہیں تو اس پہ کوئی ایسی برا ماننے والی بات نہیں تھی. اس کو آپ بھلے آپ اس کے ساتھ نہ ایگری کریں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم آپ کو قطعاً کمپیل نہیں کرتے. آج بھی بطور پارٹی, بطور ایک کامران ساتھی مرزا کے صاحب جو میں اسٹیٹمنٹ کا اس دوسرا اسٹیٹمنٹ حصہ کو ہے اون کر رہا ہوں. وہ تھوڑا سا مجھے لگا یہ ہے کہ وہ جی الفاظ کا مناسب چناؤ ہو سکتا تھا. جب آپ کہیں کہ تمہارا کام ہے لڑنا, لڑو, فوج میں تو آپ کو بھرتی کی اس لیے کیا گیا, آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس کام کی, وہ تو اس اسی سے وہ کانٹیکس تھوڑی میں سی جو سیکریفائس ہے وہ میں بلیٹل ہو کہ جاتی ہے. آپ وہ مجھے گریز کہہ کیا رہے ہو. جاتا تو مناسب ہوتا. ہاں آپ دیکھیں نا, آپ کا ایک خیال ہو سکتا ہے, مگر آپ جس وقت آپ جو ہے نا پبلک گیدرنگ میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس وقت جو ہے نا وہ پھر کسی اور طرح سے بات چل رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی وہ اس میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو جا کے کل اس کے بعد جو ہے نا 2 دفعہ مزید سنا ہے, اور اس میں چونکہ میرا اس معاملے سے کسی ہر کہے ہوئے بات سے یا الفاظ کے ساتھ جو ہے نا تعلق رہتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا مائنڈ کیا جاتا ہے کہ ہر منسٹر اور ہر جو ہے نا شخص جو ہے نا وہ اٹھ کے اس کے اوپر بات کر لیتا. اس میں شاید جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ بات جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے کہ یہ بات پنجاب کے اندر ہوئی ہے. پنجاب میں جا کے ہم نے اپنا مقدمہ رکھا ہے کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ پنجاب کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس ادارے میں زیادہ ہیں, ان کو یہ بتانا شاید ضروری تھا. تو یہ بتانا کیونکہ جو ہے نا ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے
فرض کر لیجئے روہیداد خان صاحب آپ کو یاد ہوں گے، روہیداد خان صاحب نے ایک دفعہ آپ کو یا کسی اور دوست کو یہ انٹرویو میں نہیں کہا تھا کہ جب ہم نے جو ہے نا وہ بلوچستان میں معاملات بگاڑنے ہوتے تھے تو وہاں جو سیٹل پنجابی ہیں جو وہاں صدیوں سے سالوں سے رہ رہے ہیں اس میں سے 2-4 مروا دیتے تھے. یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ماضی میں نہیں رہا؟ روہیداد خان صاحب نے یہ بات کی تھی نا، بہت سینئر قسم کے بیوروکریٹ تھے. تو اس طرح سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ مسائل نہ پیدا کیے. ہم دستور کے اوپر بیلیو کرتے ہیں، دستور کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اسی پاکستان کے اسی فوج کے ان سب کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے وہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم غلط بات پہ تنقید کر رہے ہیں، غلط رویے پہ تنقید کر رہے ہیں، غلط ڈیمانڈ پہ تنقید کر رہے ہیں. اچھا، اب اختیار ولی صاحب آپ اس کا جواب دیں گے کہ کیونکہ انہوں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا، میرے خیال میں وہ پیسوں والی بات کو جوڑنا مناسب نہیں تھا. بہرحال پھر بھی آپ جواب دیں گے. جو کامران بھائی کہہ رہے ہیں نا، اتنی بڑی انہوں نے ایفرٹ کی، یہ پورے چاروں طرف گراؤنڈ کا چکر لگا کر آئے ہیں، لیکن بات سمٹ نہیں رہی ہے. میرے خیال میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہی ہے. وہ 2 لفظوں میں اگر اپنی اس بات کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، تو اگر وہ خود کہہ دیں مولانا صاحب تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر وہ کہیں گے تو ان کی قد کاٹ میں اور اضافہ ہوگا. ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ اور بڑھے گی. اور یہ دیکھیں، دل آزاری پاکستان کے 25 کروڑ صرف حکومت نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے، فوج کی دل آزاری ہے، ایف سی کی، رینجر کی، پولیس کی، صحافیوں کی، جتنے شہید ہو چکے ہیں ان سب کی. پھر اس کے بعد اگر میں ملک سے باہر جاؤں تو یہ پورے مسلم امہ کی دل آزاری ہے. پاکستان کی فوج تو اب صرف پاکستان کی فوج ہے ہی نہیں. اس فوج کے زندہ باد کے نعرے تو ایران میں لگتے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اگر ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں آپ کی اجازت سے. ضرور ضرور. اس فوج کے نعرہ تو سعودیہ میں لگتا ہے، قطر میں لگتا ہے، ایران میں لگتا ہے، ترکی میں لگتا ہے. آپ کے فوج کے زندہ باد کا نعرہ تو آج ٹرمپ بھی لگا رہا ہے. آج تو دنیا آپ کی معترف ہو چکی ہے اور آپ کے فوج کے زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. تو میرے خیال میں ایسے وقت میں، ایسے نازک مرحلے پر ایسی بات کرنا کم از کم میں سمجھتا ہوں کوئی غیر ذمہ دار شخص کر سکتا ہے، مولانا صاحب ایسا نہیں کر سکتے. قمرزمان قاہرہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سر مولانا فضل الرحمان، اختیار ولی صاحب، بلوچستان میں اور کے پی میں اس وقت صورتحال ابتر ہے. آپ کو کہیں فوج سے آپریشن کرنا ہے، کہیں پولیس نے کرنا ہے، ساتھ پولیٹیکل جو ایفرٹ ہے وہ بھی چاہیے. اس کے بغیر اگر خالی آپ فورس یوز کریں تو اس سے بھی تھوڑی سی صورتحال کیوٹک ہو جاتی ہے. کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں، کیا حکمت عملی؟ انہوں تو ابھی لشکر کے معاملات تھوڑے سے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، لیکن اوورال تو کچھ نہ کچھ تو پلان ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پولیٹیکلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر خود نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا سی ڈی ایف کے ساتھ وہ چلے گئے، وہ کوئٹہ کا انہوں نے دورہ کیا. خیبر پختونخوا میں آلریڈی یہ ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں اور آئے روز ہم کرتے ہیں. آئی نو، اور میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور یہ بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، ان سب کی فنڈنگ جو ہے ڈیفنس کے پیسے اسرائیل کے اور انڈیا کے اور کئی ملکوں کے وہ ان پر لگ رہے ہیں. اور وہ پاکستان کے خلاف جو لوگ آپ پر ایریل اٹیک نہیں کر سکتے، جو لوگ آپ کے بارڈر کے راستے پر اٹیک نہیں کر سکتے، وہ پراکسی وار میں آپ کو انگیج کر رہے ہیں. ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہیں. پولیٹیکلی ہم سب نے مل کر، میں نے، آپ نے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے مل کر وہاں پر یکجان ہونا ہے. اب میں بسط ادب یہ بات تنقید کی غرض سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھا کہ کچھ ہمارے بلوچ سردار ہیں، کچھ لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ابھی جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر جو ان کی تقریر تھی وہ لا اینڈ آرڈر پر نہیں تھی، وہ بلوچستان کے مسئلے پر نہیں تھی، وہ مال و زر کی تقسیم پر تھی، وہ فنڈز کی تقسیم پر تھی، وہ مفادات کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ موقع محل، اب میں ان کو کیا سمجھاؤں گا، ان کو تو خود سمجھنا چاہیے کہ موقع کیا ہے، وہاں پر بات کیا کرنی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہمارے ایک وہ ہوتے ہیں نا پولیٹیکل معاملات، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر ملک میں صوبہ، یہ آپ کا خیبر پختونخوا، پورا یہ قبائلی بیلٹ جو بیلٹ ہے آپ کی،
اس میں ٹیررزم ہے. بلوچستان میں آپ کی یہ آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں اور فوج الحمدللہ صرف لڑ نہیں رہی ہے, وہ پیش قدمی بھی کر رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ پہلے جو ریشو ہوتا تھا ان کے ساتھ لڑائی میں انگیج ہو کر, جس میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں زیادہ ہوتی تھی, اب وہ کم ہو گئی ہیں, ان کی کیجویلٹی زیادہ ہو رہی ہیں. مینس کہ ہماری سمت تو درست ہے, لڑ ہم صحیح رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنی فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا ہوگا, کامران چاہے مرتضیٰ وہ صاحب کے پی ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, ایوری ویئر اٹس the same case.